فقہاء اسلام نے ان قوانین کی تدوین اور ترتیب کا کام شروع کر دیا تھا، اور ہیوگو گروشیس کی پیدائش سے 860 سال پہلے 860 امام محمد بن حسن شیبانی 3 کتابیں بین الاقوامی قانون پر لکھ چکے تھے، جو تینوں آج موجود ہیں، اور ایک کا انگریزی اور دوسرے کا فرانسیسی اور ترکی ترجمہ بھی موجود ہے۔ یہ ساری کتابیں جو ان بہت سی کتابوں میں سے ہیں جو فقہاء اسلام نے دوسری تیسری صدیوں اور بعد میں لکھی، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کی بنیاد پر ایک نیا قانون دنیا کو دیا گیا، اس قانون کی تدوین اور ترتیب کی گئی، اس پر کتابیں لکھی گئیں، اور وہ کتابیں آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ جیسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور حیات مبارکہ کے بارے میں یہ معلومات جمع ہوتی گئیں، اس کی تدوین کا کام بھی ہوتا گیا۔ تدوین کی تاریخ پر تفصیلی گفتگو کل ہوگی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے 2 حصے یا 2 پہلو نمایاں ہوتے گئے۔ ایک حصہ وہ تھا جس کی اہمیت تاریخی زیادہ تھی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مختلف واقعات کو ترتیب سے جمع کیا گیا تھا۔ یہ حصہ مغازی کے نام سے مشہور ہوا، اور وہ حصہ جس میں قانون کا پہلو نمایاں تھا، جس میں فقہی رہنمائی اور ہدایات زیادہ نمایاں تھی، وہ سیر کے نام سے متعارف ہوا، سیرت یا سیر کے نام سے، اور اس کو الگ کتابوں اور مجموعوں کی شکل میں فقہاء اسلام نے مرتب کیا۔ چنانچہ پہلی صدی کی کتابوں میں سیرت اور سیر کا لفظ ان دونوں مفہوموں میں ایک دوسرے کے بدل کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سیرت میں وہ ساری چیزیں شامل ہوتی گئیں جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ سے براہ راست تعلق تھا۔ براہ راست تعلق سے سیرت نگاروں نے کیا سمجھا، اس کی طرف بھی میں بھی اشارہ کرتا ہوں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے فن سیرت کی ایک ایسی تعریف جو ایک ایسے شخص نے کی جو اپنے زمانے میں پورے بر صغیر کا صف اول کا عالم، مفسر، محدث، فقیہ اور محقق تھا، اور بر صغیر سے مراد برما، بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان، نیپال اور چھوٹے چھوٹے کئی اور ملک، اور فن سیرت بھی مکمل طور پر ترقی پا کر اپنے کمال کو پہنچ چکا تھا۔ میری مراد بر صغیر کے مشہور عالم حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے ہے۔ آپ نے فرمایا اجالہ نافعہ ان کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے علم حدیث اور علوم سیرت کی کوئی تفصیل بیان کی ہے۔ اس کتاب میں شاہ عبد العزیز نے سیرت کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ آنچ متعلق بوجود پیغمبر ماں صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام و آل عظام است و از ابتدائے تولد آ جناب تا غایت وفات آرا سیرت گوئل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود گرامی سے جو کچھ بھی متعلق ہے، آپ کے صحابہ کرام اور آپ کے اہل بیت اور آل عظام سے جو کچھ چیز تعلق رکھتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے لے کر اور آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے تک، اس سب کی تفصیل کو اسلامی علوم و فنون کی اصطلاح میں سیرت کہتے ہیں۔ سیرت گویا رویہ اور طریقہ کار، قرآن مجید پر عمل کرنے کا طریقہ کار۔ اگر قرآن صامت اللہ کی کتاب ہے اور انسانوں کے عمل کرنے کے لیے ہے، تو اس پر عمل کرنے کا ایک طریقہ کار بھی اللہ کی طرف سے سامنے آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے محض نظری ہدایت پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ اپنی رحمت کاملہ اور فضل عمیم سے ایک عملی نمونہ بھی بھیجا، جس کو سیرت کے نام سے آج ہم یاد کرتے ہیں۔ قرآن پر عمل کرنے کا طریقہ کار اور قرآن مجسم کا رویہ۔ جو قرآن نے کہا حضور نے کیا، جو حضور نے کیا وہ قرآن نے کہا، ان دونوں میں گہری نسبت پائی جاتی ہے۔ بلکہ جو حضور نے چاہا وہ قرآن نے کہا۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، حضور کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میرے دادا ابراہیم اور اسماعیل کا بنایا ہوا بیت اللہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قبلہ قرار پا جائے، تو قرآن پاک نے اس خواہش کو بھی ریکارڈ کر دیا۔ اس کے بغیر بھی یہ بات ہو سکتی تھی،
لیکن یہ قرآن پاک میں وضاحت کیا جانا کہ ہم بار بار آپ کے چہرے مبارک کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے تھے، گویا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کی تکمیل اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت کا تقاضا تھا۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ خالص قانونی ضروریات کی خاطر فقہاء اسلام نے بالخصوص اور محدثین نے بالعموم مغازی کی تفصیلات جمع کی، اور ان تمام غزوات اور حضور کی مہمات میں جو چیزیں قانونی اہمیت رکھنے والی تھیں ان کو الگ کتابوں کی شکل میں مرتب کیا۔ چنانچہ ابتدائی دور کی کتابیں جیسے عروہ ابن زبیر کی تحریریں ہیں یا موسیٰ ابن عقبہ کی تحریریں ہیں، یہ مغازی بھی کہلائیں اور سیر بھی کہلائیں۔ کسی نے ان کتابوں کو مغازی کے نام سے یاد کیا، کسی نے ان کو سیر کے نام سے یاد کیا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ سیرت اور مغازی کی کتابیں الگ الگ ہوتی گئیں۔ مغازی کا انداز تاریخی انداز قرار پایا اور سیر کا انداز قانونی انداز قرار پایا۔ پھر مغازی میں اور تفصیلات شامل ہوتی گئیں اور اس کا نام کہیں علم سیرت و مغازی رکھا گیا، کہیں علم مغازی و سیر رکھا گیا، بالآخر اس کا نام علم سیرت قرار پایا اور مغازی اس کا ایک شعبہ بن گیا۔ آج علم سیرت ایک ایسا وسیع اور جامع علم ہے جس کے بہت سے شعبے اور بہت سے حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ مغازی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور مہمات بھی ہیں۔ غزوہ کے لفظ سے یہ نہ سمجھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف وہ مہمات ہیں جس میں کوئی عسکری یا حربی مقصد پیش نظر تھا، بلکہ اصطلاحاً غزوہ سے مراد ہر وہ مہم ہے جو مدینے سے باہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اختیار کی گئی ہو، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جنگ کی نیت سے باہر تشریف لے گئے ہوں یا کسی اور نیت سے تشریف لے گئے۔ ان سب کے لیے عمومی طور پر غزوہ یا مغازی کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر شروع میں ہجرت کے ابتدائی مہینوں میں بہت سی مہمات ایسی ہوئی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد جنگ نہیں تھا، بلکہ مختلف قبائل سے دوستانہ تعلقات کو فروغ دینا، مختلف قبائل سے مختلف نوعیت کے معاہدات کرنا اور ایک خیر سگالی کے وفود ان کے پاس لے جانا تھا۔ لیکن محدثین اور سیرت نگاروں نے ان مہمات کو بھی غزوہ کے لفظ سے یاد کیا ہے۔ اس میں سفارتی اور غیر عسکری مہمات بھی شامل ہیں۔ مثال کے طور پر غزوہ ابوا کا ذکر ملتا ہے جو بدر سے پہلے کی ایک مہم ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کوئی جنگ کرنا نہیں تھا، لیکن بنی زمرہ ایک قبیلہ جس کی اہمیت پر انشاءاللہ آئندہ تفصیل سے اظہار خیال ہوگا، بنی زمرہ کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کرنا، ان سے خیر سگالی کے تعلقات قائم کرنا اور ماضی کے ان تعلقات کا احیاء پیش نظر تھا جو اسلام سے پہلے سے جو ہجرت سے پہلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی زمرہ کے درمیان موجود تھے۔ بنی زمرہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہجرت سے پہلے سے تعلقات تھے، ان تعلقات کا احیاء اور مزید پختہ بنانا مقصود تھا۔ انہی دنوں میں ایک غزوہ ذو العشیرہ کا تذکرہ ملتا ہے جس کا کوئی حربی یا عسکری مقصد نہیں تھا، بلکہ قبیلہ بنو مدلج جو عرب میں کھوجیوں کا قبیلہ تھا اس سے تعلقات قائم کرنا مقصود تھا۔ ہجرت کے واقعے میں آپ کو یاد ہوگا کہ سراقہ جو اس قبیلے کا سردار تھا، یہ قبیلہ مدینہ منورہ کے قریب مکہ و مدینہ کے راستے میں آباد تھا، اور اس نے یہ سنا تھا کہ قریش نے 100 اونٹوں کا انعام مقرر کیا ہے، تو یہ چونکہ کھوجی تھا اس لیے فوراً اس نے پتہ لگا لیا اور یہ پہنچ گیا، لیکن مقصود حاصل نہیں کر سکا۔ یہ وہ قبیلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سراقہ سے اچھے تعلقات قائم ہو گئے۔ سراقہ ہجرت سے پہلے اسلام لے آئے، حضور نے ان کو ایک پروانہ امن بھی لکھ کے دے دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ تحریر سیدنا ابوبکر صدیق کی تھی، بعض روایات میں ہے کہ عامر ابن فہیرہ کی تھی۔ دونوں صورتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ایک تحریر بھی لکھ کے دے دی گئی، اور یوں بنی مدلج کے سردار سے ایک ذاتی تعلق حضور کا قائم ہو گیا۔ ظاہر ہے اس قبیلے کے خلاف کوئی عسکری اقدام تو متصور نہیں ہو سکتا۔ اس قبیلے میں مہم لے جانے کا مقصد دوستی اور
بھائی چارے کے تعلق کو فروغ دینا تھا۔ پھر بنی زمرہ اور بنی مدلج بڑے بڑے قبائل تھے، بڑے اہم قبائل تھے۔ ان قبائل کے خلاف ملٹری ایکشن کے لیے 50، 100، 125 آدمیوں کو لے جانا ویسے بھی ناقابل فہم ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے تفصیل سے عرض کی کہ سیرت نگار غزوے کی اصطلاح مہم کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کسی ایکسپیڈیشن کے لیے اگر وہ براہ راست حضور کی سربراہی کا شرف رکھتی ہو، اس کے لیے غزوہ کی اصطلاح استعمال کی گئی، اور اگر کسی اور صحابی کو حضور نے سربراہی سونپی ہو، اس کے لیے سریہ کی اصطلاح استعمال کی گئی۔ مغازی اب علم سیرت کا ایک شعبہ ہے۔ علم سیرت اب ایک وسیع کینوس رکھتا ہے، جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری اسلامی تمدن اور اسلامی تاریخ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے پیغمبرانہ کیریئر کا ایک لینڈسکیپ ہے۔ اس لینڈسکیپ میں کیا کیا ہے؟ اس میں وہ سب کچھ ہے جس کا اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے تعلق ہے۔ اس میں مغازی کا تذکرہ بھی ہے، اس میں سیرت پاک کے دوران وقوع پانے والے اہم واقعات بھی ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی طرز عمل اور وہ سنتیں بھی ہیں جن کو سنن زوائد کے نام سے یاد کیا گیا۔ ان میں ان قبائل کا تذکرہ بھی ہے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق رہا۔ قبیلہ قریش تو سب سے بڑا تھا، پھر اس کی مختلف شاخیں، شاخوں کی شاخیں، ان میں سے ہر قبیلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نہ کوئی تعلق رہا، یا حضور کا اپنا، یا حضور کے والد کا، یا حضور کے دادا کا، یا حضور کی والدہ کا۔ ایک سیرت نگار نے لکھا ہے کہ عرب میں جتنے اہم قبائل تھے، جتنے بڑے بڑے قبائل تھے جو عرب کی تاریخ، تمدن اور معاشرت میں کوئی مقام رکھتے تھے، ان سب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نہ کوئی رشتہ داری تھی، بالواسطہ یا بلا واسطہ۔ اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں، اور ہم اہل پاکستان شاید زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ قدیم معاشروں میں قبائل اور برادری سے تعلق اور نسبت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور اگر کسی کی کوئی رشتہ داری کسی قبیلے یا برادری میں ہو تو ہر با کردار انسان، ہر با اخلاق اور با اصول انسان اس برادری اور رشتہ داری کے تقاضوں کو نبھانا اپنا اخلاق فریضہ سمجھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی، ایک تکوینی مشیت تھی کہ بہت پہلے سے اس کا بندوبست ہو رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد نے مختلف قبائل سے تعلقات قائم کیے۔ اب ان قبائل کی تفصیل، ان تعلقات کی نشاندہی، ان تعلقات کے اثرات، ان تعلقات کا پس منظر، یہ خود علم سیرت کا ایک نیا میدان ہے جس پر ابھی کام کا آغاز ہوا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا تعلق مختلف قبائل سے تھا۔ عرب کے جتنے بڑے بڑے قبائل تھے، مدینہ منورہ اس کے قرب و جوار میں، مکہ مکرمہ اس کے قرب و جوار میں، ان سب قبائل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلقات قائم فرمائے۔ ان تعلقات کا مقصد دعوت اسلام کے کام کو فروغ دینا اور دعوت اسلام کی مہم میں ان تعلقات کے اثرات کو استعمال کرنا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین ام حبیبہ سے نکاح فرمایا، اس کے بعد ابو سفیان نے کسی مہم کی قیادت اسلام کے خلاف نہیں کی۔